السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرتے ہیں، آپ بھی پیچھے پیچھے دہرائیے، لکھی گئی تمام ہدایات کے مطابق مشق کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، آئیے آج کے سبق یعنی سورۃ الفلق کی آخری 3 آیات کی درست ادائیگی سیکھتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تلاوت کی گئی ان 3 آیات میں عام طور پر وہی غلطیاں پائی جاتی ہیں جو شروع دن سے بتائی جا رہی ہیں، لہٰذا کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر کے اس کی درست ادائیگی کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلے اسباق میں پڑھے گئے ایک قاعدہ یعنی ادغام کے قاعدہ کی دہرائی کرتے ہوئے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے ادغام کا مکمل قاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جزم والا نون اور تنوین یہ دونوں ایک ہی ادائیگی کے 2 مختلف نام ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ لکھیں بن، اب اگر کوئی اسے جزم والے نون کے ساتھ لکھتے اور دوسرا اسے 2 زبروں کے ساتھ لکھتے تو دونوں نے درست لکھا۔ اسی طرح جزم والے نون کے ساتھ بن اور 2 زیر کے ساتھ بن، اور جزم والے نون کے ساتھ بن اور 2 پیشوں کے ساتھ بن۔ زبانی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی جزم والے نون اور تنوین کے بعد حروف لام را نون میم واو یا آتے ہیں تو ان پر ہمیشہ شد پڑی ہوتی ہے، تو یہاں نون نہیں پڑھا جاتا بلکہ لام را نون میم واو یا کی شد کو پچھلے حرف کی زبر زیر پیش سے ملا کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ البتہ لام را میں بغیر نون کے اور نون میم واو یا میں ہمیشہ غنہ کے ساتھ ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے ان لا کو اللہ، ان را کو الرا، ایسے ہی ان ام ان و ان یا۔ اسی طرح تنوین میں یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش میں سے 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو آگے لام را نون میم واو یا کی شد کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان لا اللہ، ایسے ہی ان را الرا، ان ام ان و ان یا۔ مشق کیجیے بل بر بن۔ شد والے نون پر غنہ کرنے کا طریقہ۔ نون شد کے غنہ میں زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر ہلکے سے دباؤ کے ساتھ لگاتے ہوئے آواز کو ناک کی جڑ سے 1 الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے، لہذا پھر سے کہیے گا بن 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 بن۔ بم۔ شد والی میم پر غنہ کرنے کا طریقہ۔ میم شد کے غنہ میں
ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر ادائیگی کی جاتی ہے۔ پھر سے کہیے، بم بم بم، باؤں۔ جزم والے نون کے بعد واو آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ: ہونٹوں کو مکمل گول کرتے ہوئے نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ بھی دہرائیے، باؤں باؤں باؤں۔ جزم والے نون کے بعد یا کے آنے پر غنہ کرنے کا طریقہ: زبان کو یا کے نکلنے کی جگہ پر لگا کر نون کی ادھوری سی آواز کو ناک کی جڑ سے نکالتے ہوئے غنہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ آپ بھی کہیے گا، بائیں بائیں بائیں۔ مشق کیجیے، مل مر، عن عم، عو، لن، فإن لم، من رأسه، من نفعهما، من موص، من وجد، من يقول، قل، تر، قن، دم، رو، لي، إله، لقد، زبد، رابيا، خير، نزلا، مثلا ما، بشيرا ونذيرا۔ خير يره۔ چلتے چلتے ایک اور چھوٹا سا قاعدہ پڑھتے ہیں جو کہ اردو زبان کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو زبان میں جب بھی جزم والے نون کے بعد با آتا ہے تو ہم وہاں جزم والے نون کو میم میں بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے منبر کو منبر، انبیاء کو انبیاء، عنبرین کو عنبرین، سنبل کو سنبل، گنبد کو گنبد۔ بالکل یہی قاعدہ قرآن مجید میں ہے کہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد جب بھی با آتی ہے تو وہاں نون پڑھنے کی بجائے ہم اسے میم سے بدل کر غنہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں۔ جیسے من بعدی کو من بعدی، من بخیل کو من بخیل، انبئونی خبیرا بصیرا کو خبیرا بصیرا، امدا بعیدا غیرا بإذنی۔ چھوٹی میم پر غنہ کرنے کا طریقہ: ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو
آپس میں نہایت نرمی سے ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر با کو ہونٹوں کی سختی سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے من بعدی من بخل انبئونی۔ شد والی میم اور چھوٹی میم کے گناہ میں فرق۔ میم شد کے گناہ میں ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے ہلکے سے دباؤ کے ساتھ ملا کر، جبکہ چھوٹی میم کے گناہ میں ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے نہایت نرمی سے ملا کر ادائیگی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر والی ہونٹوں کی تصویر میں ہونٹ ہلکے سے دباؤ سے ملے ہوئے ہیں، جبکہ نیچے والے ہونٹوں کی تصویر میں ہونٹ نہایت نرمی سے ملے ہوئے ہیں۔ ہونٹوں کو آپس میں اتنی نرمی سے ملایا گیا ہے کہ ایک آدھ جگہ پر ہلکی سی درز بھی نظر آ رہی ہے۔ اب آپ بھی مشق کیجئے ہونٹوں کو نہایت نرمی سے ملا کر ب ب ب من بعد من بخل انبئونی انب 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 خبيرا بصيرا أمدا بعيدا طيرا بإذني ومن شر غاسق إذا وقب کو ومن شر غاسق اذا وقب غور کیجئے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب۔ لکھی گئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجئے ومن شر غاسق اذا وقب۔ ومن شر غاسق إذا وقب۔ ومن شر غاسق إذا وقب۔ ومن شر النفاثات کو ومن شر النفاثات غور کیجئے ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات فی العقد کو فی العقد غور کیجئے فی العقد فی العقد۔ لکھی ہوئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجئے ومن شر النفاثات فی العقد۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ ومن شر کو ومن شر غور کیجئے
ومن شر ومن شر حاسد کو حاسد غور کیجیے حاسد حاسد اذا حسد کو اذا حسد غور کیجیے اذا حسد اذا حسد لکھی ہوئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشق کیجیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اب پوری سورہ کی مشق کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله تعالى خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته